قریب آ جائیں سارے یہ دیواروں کو چھوڑ کر، اور اگر ممکن ہو سکے، بہت مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، وإلا آج کی مجلس اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی کہ کرسیوں پہ بیٹھا جائے۔ آ جائیں قریب، آ جائیں قریب، آ جائیں قریب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وخلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ وشکرہ الذی خلق فسوى وقدر فہدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أسرته خير الأسر شجرته خير الشجر عطرته خير العطر۔ تین جملے میں نے عرض کیے ہیں، خاندان بھی بڑا بلند، شجرہ بھی بڑا پکیزہ ہے، عطرت بھی بڑی پکیزہ ہے۔ القاسم محمد والصلاة والسلام على الحسين المظلوم المجروح المقتول بأرض کربلا الذي قال وقت وحدته وحين غربته ينظر على شمال وجنوب هل منا
هل من ناصر ينصر الله الذي قال وقت وداعه من الخيام يا زينب يا كلثوم يا سكينة عليكن من السلام عزادران حسین ظہر بھی پڑھ لیا آپ نے، عصر بھی پڑھ لیے، عصر کی تاکیبات میں حسین نے جو تسبیح پڑھی ہے، ہر تسبیح پہ کبھی اکبر دیا ہے، کبھی قاسم دیا ہے، آخری تسبیح کا دانہ ہاتھ پہ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، اللہم تقبل منا۔ میں نے کوئی فضائل نہیں پڑھنے، آخری قربانی دے کے حسین بڑی مشکل منزلوں سے، نہ عباس نہ اکبر نہ قاسم نہ حبیب، مقتل نے لکھا ہے کہ 1000 تیر پیوست تھا میرے مولا کے جسم میں، امامہ کھل کے گلے میں آیا ہوا، آئے ہیں آخری الوداع کے لیے خیام میں، مگر خیمے کے دروازے کے سامنے نہیں آتے، خیمے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا زینب یا ام کلثوم، میرا آخری سلام زینب میں الوداع ہونے کے لیے آیا۔ جناب زینب کہتی ہیں حسین اس طرح نہ جا، خیمے میں آنا کہ زینب برداشت نہیں کر سکے گی، میری پیشانی سے خون نکل رہا ہے، میرے بدن میں تیر ہے، کہا حسین نہیں خدا کے لیے خیمے میں آج، ہاں ہاں زینب میں آتا ہوں، خیمے میں مجھے وصیت بھی ہے، میری اماں نے مجھے کہا تھا جب تیرا آخری وقت ہو، جناب زینب کہتی ہیں ہاں ہاں مجھے بھی اماں نے کچھ وصیت کی ہے، حسین خدا کے لیے خیمے میں آ۔ عزادر کہتے حسین خیمے میں آئے، زینب نے چادر بچھائی، کہا حسین اس چادر پہ بیٹھ، جب حسین بیٹھ گئے جناب زینب کہتی ہیں حسین گردن جھکا، جب گردن جھکائی زینب بوسہ لے کے کہتی ہے اماں لگا تھا جب آخری وقت ہو میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لینا۔ عزادارو لیا زینب نے بوسہ، کبھی کہتی ہے یہ نانا کا بوسہ ہے، کبھی کہتی ہے یہ بابا کا بوسہ ہے، کبھی کہتی ہے یہ ماں کا بوسہ ہے۔ عزادارو زینب بوسے لے رہی تھی، حسین نے زینب کا بازو پکڑا، زمین پہ بٹھایا، کہا زینب مجھے
یہ بھی وصیت ہے عزادارو زینب کے سر کے بالوں کو چوما میرے مولا نے کہا زینب جس طرح بھی یہ گلا کٹ جائے گا یہ چادر بھی چھن جائے اجرکم علی اللہ عزادارو دعا کرو ایسے موقع پہ کسی پہ کوئی مشکل نہ بن جائے نہیں میرا حوصلہ پڑ رہا حسین بوسے لے رہا ہے زینب بوسے لے رہی ہے ایسے عالم میں چلتی چلتی 4 سال بچی آگے حسین کی گودی میں عزادر گودی میں بیٹھنا تھا بابا کا نکلتا ہوا خون دیکھ کے کہتی ہے یا باتی اسلمت الموت بابا تو نے بھی موت قبول کر لی ہے ہاں سکینہ میرا وقت قریب آگے سکینہ رو کے کہتی ہے بابا ردنا الہ حرم جدنا بابا پہلے نانا کے مزار پہ پہنچا بابا چچا نہیں رہا اکبر نہیں رہا بابا تم بھی جا رہے ہو بابا مہربانی کر ردنا الہ حرم جدنا پہلے مجھے ان بیبیوں کو مدینہ میں پہنچا سکینہ وقت نہیں رہا عزادارو چلے حسین آسانی سے نہیں چلے آواز دی حسین نے ذوالجناح کو حیوان تھا حسین کی آواز پہ لبیک کہہ کے دروازے پہ کھڑا ہو حسین اٹھے زین ذوالجناح اوپر ہاتھ رکھا کربلا کی طرف منہ کر کے کہتے ہو میرے جوانوں کدھر گئے مجھے کوئی سوار کرانے والا لگا کہتے ہیں کہ جب حسین نے کہا مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں رہا ہوں میں مر جاؤں عباس آ گئے آقا مولا غلام آ گئے آؤ بیٹھو حسین رو کے کہتے ہیں جبریل ابھی حسین اتنا غریب نہیں ہوا کہ میں تجھے پہچان نہ سکوں میں جانتا ہوں تو جبریل ہے مجھ پہ احسان کر جلدی کر اپنی صورت تبدیل کر لے کہیں بچوں پہ نظر نہ پڑ جائے بچوں نے دیکھ لیا کہ غازی آ گیا ہے بچے مر جائیں گے پوچھیں گے پانی کا عزادارو جبریل چلا گیا گھوڑے نے اپنی زبان بے زبانی سے کہا مولا نہیں پہچانا تو ان اشقیاء نے نہیں پہچانا مولا میں خود جھک جاتا ہوں مولا آؤ میری زین پہ بیٹھو عزادارو گھوڑا جھکا حسین زین ذوالجناح پہ بیٹھے اب ذوالجناح کو کہا گھوڑے کو کہا کہ جلدی کرو لے چلو کہیں قریب نہ آ جائے ملعون میرے خیموں میں جلدی کرو مجھے لے چلو عزادارو گھوڑا نہیں چلتا حسین ایڑی لگاتے ہیں گھوڑا نہیں چلتا حسین کہتے ہیں اگر بٹھایا ہے تو چلتا کیوں نہیں جب خود بٹھایا ہے تو چلتا کیوں نہیں عزادارو گھوڑے نے اشارہ کیا مولا میری مجبوری ہے میرے پیروں میں دے
عزادارو حسین نے دیکھا سکینہ گھوڑے کے پیروں میں بازو ڈال کے کہہ رہی ہے گھوڑا خدا کے لیے میرے بابا کو خیمے میں نہ لے، خیمے سے نہ لے جاؤ، میں یتیم ہو جاؤں۔ عزادار اترے حسین زین ذوالجناح سے نیچے اتر کے بیٹی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، بیٹھ کے حسین زمین پہ نصیحتیں کرتے ہیں بیٹی کو، بیٹی دے دو اجازت میں چلا جاؤں کا؟ بابا نہیں، بابا کیسے چلی جاؤں؟ بابا تیرے بغیر تو مجھے نیند نہیں آتی۔ ایک جملہ میں عرض کروں جو حسین اور سکینہ کے درمیان میں مکالمہ ہوا ہے، کہا بیٹی جانے دو، کہا بابا میں کیسے جانے دوں، مجھے تو تنہا نیند نہیں آتی۔ سکینہ کہتی ہے مجھے نیند نہیں آتی۔ حسین نے سکینہ کی پیشانی کو چوما، کہا سکینہ نہیں، اماں کے پاس سو جایا کرو، اماں کے پاس سو جانا۔ سکینہ کہتی ہے بابا آپ کو علم ہے میں آپ کے پاس ہوتی ہوں، اصغر اماں کے پاس ہوتا۔ حسین کہتے ہیں سکینہ آج کے بعد تو اماں کے پاس سوئے گی، اصغر میرے پاس سوئے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سکینہ میرے لال اجرکم علی اللہ۔ پھر سینے سے لگایا، پھر پیشانی سے لگایا، مگر عزادار و خانوادہ اہل بیت کے بچے ہمارے بچوں کی طرح نہیں۔ حسین نے پیار کیا، پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہتے ہیں سکینہ ٹھیک ہے میں رک جاتا ہوں، میں نہیں جاتا ہوں میرا لال، مگر ایک فیصلہ تو خود کر لے، یا بابا کو بچا لے یا نانا کے دین کو بچا لے۔ عزادارو جب کہا نہ فیصلہ تو کر لے، سکینہ نے گودی چھوڑ دی، کہا بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ حسین کہتے ہیں سکینہ اگر خدا حافظ کہہ رہی ہے تو ایک میرے ساتھ وعدہ کر، جب میں چلا جاؤں، جب میں ذبح ہو جاؤں، سکینہ میرے ساتھ وعدہ کر، ماں کے ساتھ ضد نہیں کرنی، جہاں جہاں بھی جگہ ملے سکینہ سا خاک پہ سونا پڑے تو سو جانا، زندان میں سونا پڑے تو سو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس بھئی تھوڑی سی منزل اور بلند کرو۔ باپ اور بیٹی کی الوداعی، باپ اور بیٹی کی الوداعی۔ سکینہ اب اٹھ کے کھڑی ہوگی، بابا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بابا جاؤ، مجھے گوارا ہے بابا، مجھے گوارا ہے۔ اب حسین نے کیا کیا؟ عزادارو خاک اٹھائی حسین نے سکینہ کی زلفوں میں ڈالی، عزادارو سکینہ کی زلفوں میں ڈالی، تھوڑا سا گریبان بچاؤ کیا، کہا سکینہ اب تیرا خدا حافظ،
سکینہ اب تیرا خدا حافظ۔ آئے حسین مقتل میں، اب میں نہیں پڑھ سک رہا ہوں، بس ایک دو منزلیں اور بلند کرو۔ آ گئے حسین۔ حسین نے جنگ بھی کی ہے، اکبر سے بھی زیادہ، قاسم سے بھی زیادہ، عباس سے بھی زیادہ حسین نے جنگ کی ہے۔ آواز آئی حسین اب وعدہ پورا کرو۔ عزاداروئی بھائی وعدہ کی منزل آئی اور وہ بھی منزل آئی، حسین زین سے زمین پہ آیا۔ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا ہے، حسین زین سے زمین پہ آیا، اور مجھے اس منبر کی قسم حسین زین سے زمین پہ اتنی جلدی نہیں آیا۔ عزادارو ایک وہ بھی منزل آئی، نہ حسین زین پہ تھا نہ حسین زمین پہ تھا، تیروں نے اٹھایا ہے حسین کو۔ اجرکم علی اللہ۔ من عظمت زہرا کی قسم ہے، عظمت زہرا کی قسم، دو شہید ایسے ہیں جو بڑی مشکل سے زین ذوالجنا سے زمین پہ آئے۔ ایک اکبر کے بھی پیر رکابوں میں پھنس گئے، حسین کے پیر بھی رکابوں میں پھنس گئے۔ عزادارو گھوڑا دوڑتا رہا، حسین زمین میں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو تھوڑی سی منزل اور، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حوصلہ بھئی حوصلہ، حوصلہ بھئی حوصلہ۔ آ گئے حسین، زین سے زمین پہ بھی آ گئے، بس تھوڑا سا میرے ساتھ دے۔ حسین کی حالت کیا ہے؟ عزادارو ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے حسین، قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ کربلاؤں میں ایک آواز آتا، مارو مارو مارو۔ آگے سے حسین کہتے مارو مگر دیکھ کے مارو، جدی رسول اللہ امی فاطمہ الزہرا، میرا نانا رسول، میری ماں زہرا۔ اجرکم علی اللہ۔ اور ایک منزل بولا، اور ایک منزل بولا، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو تیروں والے تیر مار رہے تھے، تلواروں والے تلواریں مار رہے تھے، نیزوں والے نیزے مار رہے تھے۔ اور عزادارو جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ نیزہ تھا نہ تلوار تھی نہ پتھر تھا، وہ ملعون کیا کرتا؟ آ جاتا حسین کے قریب، کربلا کی گرم ریت اٹھا کے حسین پہ مار دیا۔ عزادارو اس منزل پہ بڑے آرام سے بڑے حوصلہ سے میرا دل چاہتا ہے کہ ایک منزل پہ لے آؤں۔ عزادارو کربلا میں عجیب کیفیت ہو گئی، حسین کا قبضہ تلوار پہ پیشانی، ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، ہٹا دو پردے جتنے بھی ہے، آؤ انبیاء تم بھی دیکھو، آؤ فرشتے تم بھی دیکھو۔ عزادارو دریا سے مچھلیاں باہر تڑپ کر نکلی، گرمی کا اتنا موسم، حسین گھر سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزادارو بڑے آرام سے بڑے حوصلے سے
کوئی نہیں مرے گا. بڑے حوصلے سے کہتے ہیں دریچے پھٹ جاتے ہیں, انبیاء آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, کائنات کی ہر شے دیکھتی ہے. خیموں سے 4 سال کی بچی نکلی اور آ کے حسین کے سامنے کہتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین نے سر اٹھایا, ہائے کون ہے عالم غربت میں مجھے سلام کرنے والا. بابا آنکھیں کھول, بابا آنکھیں کھول, میں سکینہ آئی. بیٹا کیوں آ گئی؟ بیٹا نہیں آنا تھا. کہا بابا نہیں رہا گیا, بابا مجبور ہو کے آئی ہو. بیٹا جلدی کر چلی جا خیمے میں. کہا بابا ٹھیک ہے چلی جاتی ہوں. بابا ایک مرتبہ جب میں آئی گئی ہوں تو مجھے سینے سے لگا. عزادارو حسین نے بازو پھیلائے, علیہ سکینہ, آ سکینہ جلدی مل. عزادارو سکینہ آگے بڑی پیچھے ہٹ گئی, آگے بڑی پیچھے ہٹ گئی, آگے بڑی پیچھے ہٹ گئی. حسین کہتے سکینہ آنا میرے سینے سے لگ. سکینہ کہتی ہے بابا کیسے لگوں, بازو چھوٹے ہیں تیر لمبے. اجرکم علی اللہ. بھائی ایک منزل اور. سکینہ میرے پیچھے سے آ. سکینہ پیچھے سے آ گئی. بھائی جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے, بچیاں باپ سے بڑا پیار کرتی ہے, وہ جانتے ہیں کہ بچی بابا سے کیسے پیار کرتی ہے. سکینہ پیچھے سے آئی, آ کے بابا کے گلے میں بازو ڈالے, رخسار چوم کے کہتی ہے بابا بتا تو صحیح, بابا یہ تجھے مارتے کیوں؟ بابا ہم نے ان کا بگاڑا کیا ہے؟ عزادارو حسین اور سکینہ باتیں کر رہے تھے. ایک ملعون انگلی پہ خنجر گھماتا ہوا قریب آیا, آ کے کہتا حسین جلدی کر, سکینہ کو بیٹی کو خیمے میں بھیج. کیوں بلایا ہے؟ حسین کہتے ہیں ملعون تو صاحب اولاد نہیں ہے, ایسے موقع پہ بیٹیوں کو بلایا نہیں جاتا, بیٹی خود بخود آ جاتی ہے. میں نے نہیں بلایا, آ گئی بیٹی. حسین جلدی کر خیمے میں بھیج. حسین کہتے ہیں سکینہ میرا لال جلدی کر چلی جا. سکینہ کہتی ہے بابا میں نہیں جاؤں گی. بیٹا چلی جا, یہ ملعون کہہ رہا ہے کہ بیٹی کو بھیج. سکینہ کہتی ہے بابا یہ تو بتا یہ ہے کون, یہ ہے کون؟ حسین کہتے سکینہ یہ میرا قاتل. ہائے بابا تیرا قاتل؟ ہاں ہاں سکینہ میرا قاتل آ گیا. بیٹا خیمے میں چلی جا. سکینہ کہتی ہے بابا نہیں, اب تو میں نہیں جاؤں گی, اب تو میں نہیں جاؤں گی. اور میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں, میں وعدہ کرتی ہوں, میں تیری بیٹی ہوں. یہ چلاتا رہے خنجر. سکینہ اس کی منتیں نہیں کرے گی, سکینہ واسطے نہیں ڈالے گی. میں نہیں جاتی ہوں بابا, میں ادھر جا کے بیٹھ جاتی ہوں, یہ تجھے قتل کر لے. بابا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو آج پتہ چلا کہ ہر روز رات کو تو یہ کہانی کیوں سناتا تھا کہ میرا نانا کا ایک صحابی تھا, اس کو عالم غربت میں موت آئی, اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی. اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جب میں مر جاؤں میرے اوپر چادر ڈالنا اور چوراہے پہ کھڑی ہو جانا اور کہنا مات الغریب. بابا مجھے تو اب پتہ چلا کہ تو یہ کہانی کیوں سناتا تھا. بابا میں وعدہ کرتی ہوں, میں ادھر بیٹھ جاتی ہوں, یہ تجھے قتل کر لے, یہ تجھے قتل کر لے, یہ چلا جائے گا, میں تیرے ہاتھ اور پاؤں سیدھے کروں گی. بابا تیرے لاشا پہ بیٹھی رہوں گی, جب سب چلے جائیں گے بال کھول لوں گی, چوراہے پہ کھڑی ہو جاؤں گی, ہر آنے والے کو آوازیں دوں گی مات الغریب.
اجرکم علی اللہ. بس بھئی ایک منزل اور، ایک منزل اور، ایک منزل اور. حسین نے کہا شمر رک جا، صرف 2 رکعت مجھے نماز پڑھ لینے. عزادارو پڑھی ہے حسین نے نماز. جب آخری سجدہ دیا حسین نے، شمر آیا ملعون، آ کر کے اس نے پہلی ضرب چلائی. عزادارو 13 ضربوں سے قلم کیا ہے اس نے سر. میں مر جاؤں. کہتے ہیں جب پہلی ضرب چلی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کہتے ہیں محمد تو جان اور حسین محمد ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہزاروں ضربیں چلتی رہی، ایک منزل آئی، محمد کی آواز آتی ہے، ارے میں نے تو نازوں سے پالا تھا. عزاداروں محمد نے بھی رخ بدل لیا، کہا یا علی تو جان حسین جانے. کہتے ہیں جب پھر ضرب چلی، علی نے بھی رخ بدل لیا، حسن تو جان. نہیں برداشت ہوتا. کہتے ہیں پھر ضرب چلی، حسن نے بھی خدا حافظ کہا. جب حسن جانے لگے، ایک آواز آئی، حسین گھبرانا نہیں، نانا جاتا ہے تو جانے دے، بابا جاتا ہے تو جانے دے، مگر حسین ماں نہیں جائے گی. لے آؤ بیٹھے بوجھ. اجڑ گیا بطول کا گھر. زہرا کہتی ہے ماں نہیں جائے گی. بس آخری جملہ کہوں، جب کہا نا ماں تو نہیں جائے گی، 70 قدم سے آواز آئی، اماں تنہا نہیں، زینب بھی دیکھ رہی ہے. عزادارو حسین نے سر نہیں اٹھایا، مگر جب آواز آئی نا اماں زینب بھی دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ حسین نے سر اٹھایا، ماں خیمے کی طرف دیکھ کے کہا زینب تو باہر لا. ماتم حسین